آپ نے کبھی دیکھیے لڑائی جو ہوتی ہے تو آپ ایک پلاننگ کر کے چلتے ہوتے لوگ کہ یار میں نا اس کو ماروں گا لڑکے کو، تو پھاڑ لیں. نہیں تو شروع میں دیکھتا نہیں، جیسے وہ مجھ پہ حاوی ہونے لگے تو او چھوڑو یار لڑائی. یہ ایک روٹین کی چیز ہوتی تھی، وہ بچے پڑھ کے چھڑاتے تھے. اسرائیل اور ایران کے بارے میں یہی ہو رہا ہے. دیکھیں ایران چڑھ دوڑا ہے اب بہت حد تک اسرائیل واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دس نا، ان کو اندازہ نہیں تھا، اور ایران کو بھی ایکسپیکٹ نہیں تھا. امریکہ کبھی بھی B-52 بامبرس لے کے نہ آتا اگر اسرائیل حاوی ہو رہا ہوتا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسٹیٹ آف ہرمز کا اعلان تو انہوں نے کر دیا. کیا اسٹیٹ آف ہرمز بند ہو جائے گی؟ جس دن اسٹیٹ آف ہرمز بند ہوئی اس دن ورلڈ وار کا آغاز ہو جائے گا. آج تو اعلان ہوا ہے نا، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا دو خیموں میں بٹ جائے گی، ایک طرف اہل ایمان کا خیمہ ہوگا اور ایک طرف اہل کفر کا خیمہ. یہ اس میں ایک اور چھوٹا ضمنی سوال ہے، ہم کس خیمے میں ہوں گے؟ اہل ایمان والوں میں ہمارے جو جہاں پہ امریکی فوجی بیٹھے ہیں جن ممالک میں، وہ اہل ایمان نہیں، یہ اسپورس ہو جائے گا، یہ باؤنڈریز ختم ہو جائیں گی. جب بڑی ملمت الکبریٰ شروع ہونے باؤنڈریز ختم. آپ کو فرسٹ ورلڈ وار میں پتہ باؤنڈریز ختم ہو گئی تھی. جی سیکنڈ ورلڈ وار میں باؤنڈریز ختم ہو گئی تھی. سبھاش چندر بوس جا کے وہاں لڑا ہوتا تھا آزاد ہند فوج لے کے، کیونکہ جنگ میں آپ کتنا دفاع کریں گے باؤنڈریز کا. آپ تو مین فیلڈ میں کہتے ہیں آپ آلمان کی جنگ لڑیں گے، آپ نارمنڈی فتح کریں گے، یا اس طرح ہوتا ہے نا. یہ بھی ہوگا، باؤنڈریز ختم ہو جائیں گی. یہ جو ہم نے بٹھایا ہوا نا اس وقت، یہ جو نیشن اسٹیٹس کا، اور جب عالمی جنگ ہونی ہے، نہ پاکستان ہونا ہے، نہ افغانستان ہونا ہے، نہ ایران ہونا ہے، پھر وہ جنگ ہونی ہے. پھر سیدنا امام مہدی کی لشکر ہوگا. اس جنگ میں آپ نے فرمایا دو خیموں میں بٹ جائے گی، ایک طرف پورا اسلام ہوگا اور ایک طرف پورا کفر ہوگا. یہ بیچ میں رہنا ناممکنات میں سے ہو جائے گا. جس وقت یہ صورتحال ہوئی تو اس وقت یورپ جو ہے مسلم دنیا کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے، کیونکہ یورپ سے 80 جائیں. مجھے لگتا یہی ہے، جو میرا اندازہ ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، حدیث کو سمجھنے میں ظاہر بات ہے بے شمار چیزیں آپ ہیں جو کہ وقت کے آنے سے پتہ چلتی ہیں. امریکہ ایز اے اسٹیٹ ہے، یہ بالکل ویسے ہی ختم ہو جائے گی جیسے رشیا ختم ہو چکا ہے. اچھا، رشین اکانومی اس وقت کسی بھی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی. دیکھیں رشیا کو کوئی ضرورت نہیں ہے تیل لینے کی. ٹھیک ہے، رشیا جو ہے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا تیل پروڈیوسنگ کنٹری ہے. وہ تو خود گیس سپلائی کر رہا ہے پورے یورپ. چائنا اگر لے گا تو رشیا کا اتحاد بنتا ہے تو چائنا رشیا سے لے لے گا. فی الحال تو وہ یہاں سے لے رہا ہے اس طرح سے. افریقن آئل ہے وہ کسی اور طریقے سے آ جائے. یورپ کا معاملہ بنے گا. یورپ میں جب 1974 میں شاید اس نے فیصل نے جب بند کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا 1974 میں اس کو کہا تھا از مین آف دا ایئر، ہی یوز آئل ایز اے ویپن، تو لائنیں لگ گئی تھیں. لیکن اس کے باوجود بھی بے شمار ایسا تیل ہے جو کہ فار ایگزامپل ایبرڈین میں جو انگلینڈ کے اوپر وہ تیل ہے، اور ناروے کا جو آئل ہے، ناروے 75 میں کچھ نا تیل نہیں. ایمرجنسی میں تو دیکھیں گیس بند ہوئی تو انہوں نے قطر وطر سے خرید لی. یہ جو عرب ممالک ہیں جن کا گزارا ہی تیل کے اوپر ہے، وہ کیا کریں گے؟ وہ کیا کریں؟ پھر دبئی دیکھیں نا، آپ گوادر کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کر رہے ٹرمپ صاحب اور امریکن مائنڈ کہ اس گلف کے اندر وار ایک ایسی انیشیٹ کروا دی جائے کہ یہ دونوں کلینز آپس میں لڑتے رہے، شیعہ اور سنی، اور یہ سکون سے دیکھتے رہے، ان کی اکانومی بھی ڈسٹرائے ہو جائے. شیعہ سنی سے زیادہ عرب بات ہے. شیعہ بھی آج مثلا حزب اللہ کا جو اس کے سنی جو حزب اللہ کے سامنے سنی لیڈر کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے نہیں ہمارے ساتھ. سنی بھی دیکھیں ایک بات سنیں، ایران کے ساتھ سب اس وقت ساتھ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر افغانستان، اگرچہ کہ افغانستان میں کسی نے متحد ہو کے ساتھ نہیں دیا، افغانستان اکیلا تھا بیچارہ، اکیلا لڑا ہے. 48 ملک، 48 گنڈے اس میں داخل ہوئے، کوئی اس کے ساتھ نہ ایران ساتھ تھا، نہ تاجکستان ساتھ کا، نہ ازبکستان، نہ پاکستان ساتھ، اکیلا لڑا ہے. اور اللہ نے اس کو اکیلے میں نصرت دی. اللہ کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، تم چھوٹے بھی ہو گئے تم، ہم ان کو بڑوں گروہ پہ مختلف. ایران کے معاملے یہ ہو گیا تھا کہ آخری دنوں میں 22 ویٹرنز آر کمٹنگ سوئسائڈ ایوری ڈے. وہ تو بھاگا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا 1,45,000 جیسے جہازوں کے پیچھے بھاگے ہیں امریکنس کے سارے ٹوڈی اور خود امریکنس بھی. تو لیکن یہ اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت ایران کا ساتھ جو ہے وہ، ایران صرف شیعہ نہیں ہے بھائی جی. سب سے بڑی بات ہے کہ ایرانیوں میں جو بلوچ ہیں وہ سنی ہیں، ایرانیوں میں جو عرب ہیں وہ سنی ہیں، ایرانیوں میں جو کرد ہیں وہ سنی ہیں، ایرانیوں میں جو تاجک ہیں وہ سنی ہیں. ایران میں ٹھیک ہے وہاں پر ان کی شیعہ حکومت ہے،
لیکن اس کے باوجود بھی ایک سائزبل پاپولیشن سنیوں کی وہاں پر موجود ہے، وہ رہتے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک شیعہ کو چند لوگ فیشن کے طور پہ آج کل کافر کہتے ہیں، وہ بھی 79 کے بعد کہنا شروع ہوا ہے. اس سے پہلے تو امت مسلمان کو کافر، اختلاف اپنی جگہ رہا، ہر چیز اپنی جگہ، امامت کے اوپر بھی اختلاف رہا، باقی چیزوں میں، لیکن اس کے باوجود اس کو مسلمان کہتے ہیں اور اس کے لیے مسلمان کے سسٹم کا دفاع کرتے رہے ہیں. یہ بات صحیح، یہ بات جو ہے یہ اب یوں بڑھ جائیں گے خیمے میں. اب یہ شاید اب ہو یا نہ ہو، لیکن خلیج فارس کا بند ہونا جو ہے یہ بہت بڑی علامت ہے جو کہ شاید ہو سکے آگے. اور یہ جس دن بند ہوگی چائنا کے لیے مسئلہ بنے، لیکن روس کی اکانومی، میں اس دن دیکھ رہا تھا، اکانومی وار افورڈ نہیں کر سکتی. ابھی انہوں نے یوکرین سے کرائے نا ڈرون حملے، آئی 1 مہینہ ہو گیا. کدھر ہے روس؟ ایران کے جو سدرن سی ہے اس میں امریکن جہاز ابھی بھی فلوٹ کرتے ہیں بڑے. ایک چین کا جہاز نیو یارک کے پاس، چھوڑو پناما والی لیک میں بھی آ جائے نا تو وہ حشر کیا جائے گا جیسے 1960 کے اندر روس کے بیڑے کا کیا گیا تھا جہاں وہ وہاں پر کھڑا ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ چائنا نے پہلے سوچا تھا ہم گوادر کے ذریعے ہم استعمال کریں گے گوادر کو، ہم سی روٹ استعمال، لیکن بعد میں انہوں نے ریلائز کیا، ان کی میٹنگس میں آ گیا کہ یہاں آگے تو سمندر میں تو بادشاہی امریکہ کی ہے. ایون رشیا کے پاس ایک بیڑا ہے صرف امریکہ کے. تو یہ ہے اصل صورتحال. آپشن کیا رہتی ہے؟ نیوکلیئر آپشن اس کو یوز نہیں کرنے کے دیں گے، لیکن کیمیکل ویپن شاید استعمال کریں، جس کا بہت خوفناک ہے. And a bunch of these countries putting out statements condemning us privately, they all agree with us that this needed to be done. They got to do what they got to do for, their own public relations purposes. But the only people in the world that are unhappy about what happened in Iran last night is the regime in Iran. دیکھیں، دو چیزیں بڑی اہم ہیں اس کے اندر. ایک تو اس نے کہا ہے کہ جو لوگ اس وقت باتیں کر رہے ہیں باہر، بیانات دے رہے ہیں امریکہ کے خلاف، یہ سارے پرائیویٹلی ہمارے ساتھ تقریر کر کے آتے ہیں، اندر کھاتے اور اپنے پبلک کنزمپشن کے لیے یہ بیانات دیتے ہیں. اور اس نے کسی کو ایکسکلوڈ نہیں کیا، جہاں تک کہ اس نے ایران کے عوام کو بھی ایکسکلوڈ نہیں کیا. اس نے کہا کہ ایران کی رجیم جو ہے وہ صرف ہمارے خلاف ہے، اس کو پسند، باقی کچھ نہیں. ایران کے عوام کو بھی، کیونکہ ایران کے عوام کے بارے میں ان کا بیسک تصور یہ ہے کہ ہم یہاں پر رجیم چینج ہے وہ لے کے آئیں گے. اور اصل میں امریکہ کا سارا جو کچھ بھی ہے اس وقت مقطع نظر جو ہے یا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ایران کے اندر ان کی مرضی کی ایک حکومت قائم کر دی جائے. ٹھیک ہے. عراق کے اندر بھی ان کو عراق فتح کرنا ان کا مقصد نہیں تھا. ٹھیک ہے. عراق کے اندر بھی وہ جب 2003 میں داخل ہوئے تھے تو وہاں رجیم چینج کرنی تھی، اس لیے انہوں نے ڈسٹیبلائز کیا، طاقت کو ختم کیا، سب کچھ کیا، اور پھر اپنی رجیم چینج کے وہاں کا چلے گئے، کیونکہ امپائر کا زمانہ گزر چکا ہو. ٹھیک ہے. وہاں پر انہوں نے رجیم چینج کر لی، بڑی سکسیسفلی چینج کر لی، کیونکہ ایک سائزبل پاپولیشن جو تھی وہ ان کی اتحادی بن گئی تھی، اور انہوں نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان ختم کر دیا. ٹھیک ہے. جس میں آیت اللہ سیستانی کا وہ جو ہے فتویٰ کہ اس وقت امریکہ کے ساتھ جہاد نہیں کرنا ہم نے. ٹھیک ہے. جبکہ اس وقت مقتدیٰ صدر جو تھا، جن کے والد کو صدام نے شہید کیا تھا، وہ بہت خوفناک طریقے سے آگے آیا ہوا تھا. اس کے علاوہ وہاں پر اگر جنگ کی بھی ہے تو صرف جو سنی ٹرائنگل تھے، موسیٰ اور فروج، ایون کردوں نے بھی امریکیوں کا ساتھ دیا.